سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اپنی عمر کے 75ویں سال پاکستان کو داخلی معاشی انہدام اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان تنہائی اور سرد مہری کا شکار ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے تحفظ کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سیٹھی کے مطابق ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حکومت تبدیل کرنے کے لیے لانگ مارچ کرتے ہوئے ملکی حالات بد سے بدتر بنا رہے ہیں۔ اس دوران ہمارے پاس معاشی اور خارجہ پالیسی کو سدھارنے کے لیے کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہوتا جس کے ذریعے ریاست اور معاشرے میں واضح تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ روس اور مغربی طاقتیں ایک ایسی کشمکش میں الجھ چکی ہیں جس کے نتیجے میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ مغربی معیشتوں کو غیر معمولی بحران کا سامنا ہے۔ مہنگائی نے عام زندگی اجیرن کر دی ہے۔ سعودی عرب اور اوپیک نے تیل کی قیمتیں بڑھانے اور توانائی کے نرخ کم کرنے کا امریکی دباؤ مسترد کر دیا ہے۔ ان سب کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے بارے میں ناروا بیان دینا مناسب سمجھا۔ بائیڈن نے بظاہر کسی اشتعال انگیزی کے بغیر پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک اور اس کے جوہری ہتھیاروں کو غیر منظم قرار دے ڈالا۔ صدر بائیڈن تبدیل ہوتی ہوئی عالمی صورتحال کے پس منظر میں بات کر رہے تھے جس پر جاندار امریکی رد عمل درکار تھا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حالیہ دنوں عالمی شہ سرخیوں کا حصہ رہا، لیکن کسی اچھی وجہ سے نہیں۔ یہ 30 ملین سے زیادہ ان لاچار افراد کے لیے مغربی امداد کا طلبگار تھا جو کہ غیر معمولی سیلابوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ مالیاتی بد انتظامی کی وجہ سے کئی ماہ سے اقتصادی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان IMF اور پیرس کلب سے پیکج کے لیے درخواست گزار ہے۔ لیکن اس دوران پاکستان امریکی قیادت میں مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں روس کی مذمت سے انکاری ہے جس کی وجہ سے امریکی ناراض ہیں۔ پاکستان ابھی تک امریکی مطالبے سے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کے بیان کے رد عمل میں امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروانا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صدر بائیڈن کا منفی تبصرہ وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اپنے امریکی ہم منصب سے واشنگٹن میں ملاقاتوں کے موقع پر سامنے آیا اور ان سب پر پانی پھر گیا۔ بائیڈن کے بیان نے ملک میں امریکی مخالف جذبات کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ اگرچہ اس وقت PDM اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پاک امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کی سرتور کوشش میں مصروف ہیں جنہیں عمران خان اور ان کی حکومت کی تبدیلی کی سازش کی تھیوری نے بری طرح زک پہنچائی تھی۔ در حقیقت پاکستان کے خلاف وقتاً فوقتاً طیش کا اظہار امریکی قائدین کی طرف سے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں دوہرا کھیل کھیلنے اور ڈبل کراس کرنے جیسے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے عمران کو ہیلو کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ عمران نے طالبان کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی غلامی کا بوجھ اتار پھینکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید بھی قرار دیا تھا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ امریکی افواج کو ویتنام کی طرح افغانستان سے بھی شکست کھا کر نکلنا پڑا اور امریکہ نے افغانستان سے انخلا کے وقت پاکستان پر دھوکہ دہی اور دوہرا کھیل کھیلنے کا اشتعال انگیز الزام بھی لگایا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ان 2 دہائیوں میں پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے چین کے قریب ہوتا گیا۔ اس دوران امریکہ کو بیجنگ کی طرف سے اپنی عالمی بالادستی کو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنج نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس پیش رفت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھانا شروع کر دی۔ اب چین اور امریکہ کے درمیان ماہزارئی ایک تناسب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یوکرین کی جنگ نے روس اور چین کو قریب کر دیا اور پاکستان خود کو دونوں کے درمیان پھنسا ہوا پاتا ہے۔ اس کے مغرب کے ساتھ غیر متزلزل تجارتی اور امدادی ضوابط ہیں۔ تقریباً 10 ملین پاکستانی مغرب اور اس کے اتحادی مشرقی وسطی کے ممالک میں کام کر رہے ہیں جو پاکستانی معیشت کو زمیں بوس ہونے سے بچانے کے لیے ہر سال $30 بلین سے زیادہ رقم بھیجتے ہیں۔ لیکن چین نے پاکستان کی معیشت میں تقریباً $20 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے اور پاکستانی فوج اپنے ہتھیاروں میں جدت لانے اور نئے ہتھیاروں کے حصول کے لیے چین پر انحصار کرتی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کا بھی استعمال کیا تاکہ مقبوضہ کشمیر میں مسلح مزاحمت کی پشت پناہی کرنے پر پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بھارت کی کاوش کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کوشش کو مغرب کی تائید بھی حاصل تھی، لہذا جب کسی بھی بین الاقوامی فورم پر دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو پاکستان امریکہ کے خلاف چین کا ساتھ دیتا ہے۔
नजम सेठी के बकौल फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ा करदा पाकिस्तान का नया कौमी सलामती पॉलिसी फ्रेमवर्क खित्ते में जियो स्ट्रेटजी के बजाय जियो इकनॉमिक्स पर जोर देता है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी नाकाम मईशत और माशरे को तवाना करने के लिए तिजारत और इमदाद की अशद ज़रूरत है। इस नुस्खे के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक्स और अमरीका और मगरिब पर मुनहसर है, जिनकी जोग्राफियाई हिकमत अमलियों की पाकिस्तान हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। इलाकाई रवाबित के लिए चीन का CPEC मंसूबा तातुल का शिकार है, जिसकी वजह एक ये है कि वस्ती एशिया अफगानिस्तान का गेटवे इंतहाई गैर मुस्तहकम है और ईरान पर अमरीका की सख्त पाबंदियां हैं। भारत में अस्करियत पसंद हिंदू तवा को उरूज हासिल है, इसने कश्मीर पर तनाज़ात के हल के इम्कानात को कम कर दिया है। चुनाचे फरोग पाती हुई आलमी ताकत के साथ पाकिस्तानी राब्ते की राहें भी मसदूद हैं। पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री हुक्मरान अशराफिया सूरत हाल को दुरुस्त करने की गलत कोशिशों और तजाद के जाल में फंस चुकी हुई है। बैरूनी दुनिया में इसकी मईशत अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी सियासत ने चीन का हाथ थामा हुआ है। नजम सेठी कहते हैं कि इस तजाद की वजह से जियो इकनॉमिक्स रवाबित का सफर शुरू नहीं हो पा रहा। दाखिली तौर पर इसकी सियासत इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज लिए हुए है। इसका मरकजी फार्मूला तकसीम करो और हुकूमत करो है, जो सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बेयकीनी पैदा कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने एतराफ़ किया है कि वो दो तरफा कर्जों पर तकरीबन $20 बिलियन की रीशेड्यूलिंग के ख्वाह हैं, जो ज्यादातर चीन और मगरबी मालियाती इदारों से लिए गए हैं। इस दौरान बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भी दरख्वास्त की जा रही है, खासतौर पर पेरिस क्लब से, कि तबाहकुन सैलाब से मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर की ग्रांट दरकार है। मालियाती बहरान के गहरे होते हुए सायों की झलक मिलती है। यानी अपनी उम्र के 75वें साल पाकिस्तान को दाखिली माशी इन्हदाम और सियासी अदम इस्तेकाम का सामना है। इधर आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई और सर्दमुहरी का शिकार है। ये वो माहौल है जिसमें इसके जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत खतरे की चिंगारी फूटी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।